बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ना ही ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है, ना ही शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ और ना ही कोई न्यू आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। बस चलते चलते वीडियो बनाई थी, सोचा कुछ मोमेंट जो मैंने कैप्चर किए तो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। सबसे पहले उन तमाम क्लाइंट्स का तहे दिल से शुक्रिया, जो क्लाइंट्स हैं भी और नहीं भी, जिन्होंने मुझे दुआएं दी और मेरे लिए बेस्ट विशेस लिखा और कहा कि तुम्हें वाकई वेकेशंस की ज़रूरत थी। बाकी जो है थोड़ी सी ये मेरा छोटू मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनका बेटा है सबसे छोटा, बड़ा शरारती है। तो खैर बहुत सारे सवाल थे, मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें जवाब दे सकूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये आप लोग चेक कर लें, आप लोगों के साथ मोमेंट्स को शेयर किया जाए। मैं थोड़ा सा फैमिली व्लॉग्स बनाने को प्रेफर नहीं करती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है, पर्सनली नहीं पसंद। जब मैं कामयाब नहीं थी तब भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप अपनी रूटीन शेयर किया करें क्योंकि वो व्लॉग्स काफ़ी चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उस टाइम तो मेरे माँ बाप ज़िंदा थे, मैं उस टाइम भी नहीं बनाना चाहती थी, मैं उनको ऑन स्क्रीन नहीं दिखाना चाहती थी। तो ज़ाहिर बात है अभी तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट है, आने वाले टाइम में पता नहीं मैं दिखाऊंगी कि नहीं। खैर यहाँ पर हम मरी गए, थोड़ी सी शॉपिंग की, और ये जो इस तरीके के एंटीक स्टाइल में होते हैं ना, ये मुझे मालाज और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये तो मैंने बाय करके उसी टाइम पहन ली थी। ये चेक करें, और इनकी प्राइसेस रीज़नेबल थी, 350 में मैंने बाय किया, बारगेनिंग नहीं करते। कुछ की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो तो 100-200 छोड़ भी देते हैं। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोग मेरा ये व्लॉग देखेंगे नहीं देखेंगे, वैसे देखना तो चाहिए। ये चेक करें, ये वाला पीस मैंने बाय किया और ये इसी टाइम पर मैंने पहन लिया क्योंकि ये मेरे ड्रेस के साथ कंट्रास्ट जा रहा था। बहुत से सवाल थे कि आपने कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है, क्योंकि पोस्ट मैंने लगाई थी तो मैंने एथनिक का कॉट सेट पहना हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, ब्राइट ब्लू कलर है और बड़ा मज़े का स्टाइल है आजकल, क्योंकि इस तरह ट्रेंड चल रहा था। मैंने कहा चल नहीं जी, ये पहना जाए। बाकी जिन लोगों के पार्सल डिस्पैच हो चुके हैं उनको या तो आजकल में मिल जाएंगे, जिन जिन को पार्सल रिसीव हो जाएं तो काइंडली मुझे अपडेट कर दें। बाकी अभी क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ड्रेसेस निकलेंगे, मतलब सबके बिल भी बन जाएंगे, और जिनकी अमाउंट मुझे रिसीव हो चुकी है थोड़ा सा मुझे घर आने दे, मैं आप लोगों को कुछ अपडेट कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थकावट भी हो जाता ही है, साथ में ज़ाहिर बात है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ साथ आप ये देखते जाएं। मैंने थोड़ा सा वैसे इतना ज़्यादा शॉपिंग का आजकल ना, यहाँ चेक करो लेसेस वाली इयररिंग्स भी आई हुई है, मतलब यहाँ पर मुझे नज़र आई तो मुझे हंसी आ गई। खैर इस तरीके के बॉक्सेस बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे इनकी प्राइसेस याद नहीं हैं। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ लोग बाय भी करते हैं। मैंने इतनी कोई ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, बस जो उनसी चीज़ थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, प्राइस वाइज अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलें जी उसको लिया जाए। बाकी आप लोग देख लें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। वैसे कुछ की प्राइसेस मुझे ज़्यादा लगी और कुछ की बस नॉर्मल है। अब जैसे ये एंटीक पीस मुझे अच्छा लगा, ये भी प्यारा दिख रहा था और इसकी प्राइस थी तकरीबन 1200 क्या 1250 कुछ इस तरीके की थी। गुजर गई मेरी आंखों से, ओझल हो गया ना। यो वाइट थे लेकिन कम रंगू ना दी। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल में वॉचेस दी गई हैं, कुछ बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए बड़ी प्यारी प्यारी ऐसी दिख रही हैं, लड़कियों के लिए, टीनेजिंग लड़कियों के लिए भी हैं, बड़ी लशपश करती हुई है। मैंने सोचा चलें चलते चलते व्लॉग बना लें, इसको भी कैप्चर किया जाए। इस तरह इयररिंग्स दी गई थी। तो खैर साथ साथ आप देखते जाएं कि मैं कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा बना नहीं सकी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा कैमरे को या मोबाइल को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। ये एंटीक पीस मुझे अच्छा लगा और इसमें वाइट कलर मैंने बाय किया। अब किसी सूट के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पहन कर, आगे चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ। इसमें वाइट कलर ये भी बहुत प्यारा दिख रहा था,
یہ چیک کریں، یہ وائٹ کلر اس وجہ سے وائٹ سلور بہت سارے ڈریسز کے ساتھ چل جاتا ہے، اور مجھے گولڈن سے کر کے نا سلور زیادہ اٹریکٹ کرتا، تو یہ میں نے بائی کر لیا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ کس سوٹ کے ساتھ اس کو پہنا جائے اور شیئر کیا جائے۔ ویسے جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے شارٹ ویڈیوز کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا، اور اس ٹائم مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ولاگ بناؤں گی، میں شارٹ ویڈیو پر جاؤں گی یا میں لانگ ولاگس کی طرف جاؤں گی، شاپنگ ہال شیئر کروں گی، کیا نہیں کروں گی، کیونکہ جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے میرا ایک اور چینل ہے گلولن کے نام سے، جہاں پر میں میک اپ سکھاتی بھی تھی، اور میں ٹپس اور ہوم ریمیڈیز بتاتی تھی جو سکن سے ریلیٹڈ تھیں، کہ آپ اپنی سکن کو کس طرح خوبصورت کر سکتے ہیں گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ، کیونکہ اماں کے پاس بہت زیادہ ریمیڈیز تھیں، وہ بہت ساری چیزیں یوز کرتی تھیں، وہ پھر مجھے بھی کرواتی تھیں، جس سے آپ کی سکن تھوڑی سی نا لش پش رہتی ہے کافی ٹائم تک۔ اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو وہ میرا پہلا چینل تھا جس کو میں نے سٹارٹ کیا، لیکن بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ پھر بریک آ گیا، امی کی کنڈیشن، ابو کی کنڈیشن، تو وہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہے۔ اس طریقے کے پیسز بھی مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے نا بہت زیادہ اوپر کی طرف لگے۔ یہ جو لوگ بہت لانگ نیک لائن پہنتے ہوں میرے خیال میں ان کے ساتھ یہ سیٹ کرے گا۔ یہ براؤن چیک کریں، یہ براؤن بہت سٹائلش دکھ رہا تھا، بائی نہیں کیا، لیکن اس طریقے کی چیزیں مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ بہت پیارا دکھے گا، مطلب اگر بوٹ نیک لائن بھی پہنا جائے تو اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگے۔ تو خیر یہاں پر اور کیا کہہ رہی تھی، تو جب میں نے وہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو امی ابو سے پرمیشن لے کر بڑی مشکل سے سٹارٹ کیا تھا۔ امی ابو تو کچھ نہیں کہتے، بھائی تھوڑا سا اسٹرکٹ ہے، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے، جب میں نے کہا کہ مجھے کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور آپ نے ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں گھر میں رہ کر ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ میں نے پروف کیا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن کن چیزوں سے میں گزری۔ پھر میں نے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ امیزون پر کام کیا یو ایس مارکیٹ میں، تو وہ بھی جو ہے میں نے کافی ٹائم اس کے ساتھ بھی چلتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ بس قسمت میں تھا، میں نے سیکنڈ چینل سٹارٹ کیا یہ والا، اور اس میں نے سٹارٹ کہاں سے لیا، اپنے گھر کے کپڑوں سے جو میرے اپنے ڈیزائن کیے ہوئے تھے، وہاں سے سٹارٹ لیا، کوئی چیز بائی کی تو اس کو دکھا دیا، چاہے وہ جولری ہے، کیونکہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح کا کنٹینٹ بناؤں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ خود نہیں آ سکتے ہیں تو اگر آپ کی خود کو پہلے دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا چیز، کون سا ہنر ہے، کون سی اسکل ہے آپ کے پاس جس کو آپ کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں، تو محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب ضرور کرے گا۔ لیکن سب سے پہلا جو وہ ہوتا ہے محنت ہوتی ہے۔ مجھ سے یہاں بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، شاؤٹ آؤٹ کا کہتے ہیں، تو یقین مانیں جو میں یہاں تک پہنچی ہوں میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا۔ میرے خیال میں صرف ایک بار میں نے نشو خان کو بولا تھا، وہ بھی کسی کامنٹ میں یا ان باکس کر کے، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ ریڈ ہی نہیں کیا میرا میسج، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بہت پہلے کی بات ہے۔ لیکن جو آپ کو محنت کا پھل ملتا ہے نا، وہ اللہ آپ کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی محنت دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا ایفرٹ، آپ کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باقی آپ کنسسٹنٹ رہیں، اپنے ہنر کو پہچانیں، کون سی چیز کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سٹارٹ میں میری بھی آپ اگر شروع کی ویڈیوز دیکھیں تو کچھ میں نے شارٹس پہ بنائی ہوئی ہے، کچھ فنی ویڈیوز ہیں جس میں میں خود بھی ہوں، کبھی میں کوٹیشنز بول رہی ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ انسان کون سی نیش کو جو ہے پکڑے۔
کیونکہ میں بہت ساری چیزوں سے مینٹلی گزر رہی تھی، تو خیر یہ شیشہ مجھے اچھا لگا تو میں نے بائی کر لیا۔ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں۔ تو اپنی مطلب ایک نیش کو پکڑ لیں، دیکھیں، چیک کریں اور محنت کریں۔ محنت کا میں کہتی ہوں پھل ملتا ہے، باقی نیت کو صاف رکھیں، دوسروں کے لیے نیت کو صاف رکھیں، دل میں کوئی بغض نہیں رکھیں اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ توکل کرتے ہیں، توکل ایک ایسی چیز ہے، مطلب توکل بلائنڈلی ہوتا ہے، مطلب بس آپ کو یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کہ تو ہی کرنے والا ہے۔ تو جب اس طرح کی بہت ساری چیزیں، آپ کا وہ پختہ یقین آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ باقی اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں، اور میں ان تمام لوگوں سے کہوں گی جن کے ماں باپ سلامت ہیں تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت ساری چیزوں میں ان کی یاد آتی ہے جب وہ نہیں ہوتے۔ تو جب وہ جن کے پاس ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اور یقین مانیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ باقی میں کیوں سینٹیمنٹل ہو گئی ہوں، اتنے پیارے ویدر میں چیک کرو، یقین مانے گرمی کی ماری ہوئی تھی مجھے تو اس بار زندگی میں پہلی بار جو ہیں وہ کیا ہے، پت بھی نکلی اور میری حالت بری، لٹرلی میری حالت بری تھی، اور مطلب میری یہ دن بہت برے گزرے ہیں۔ اتنی کوئی پیاری پیاری سی چھتریاں یہاں پر تھیں نا، کلرفل سی، اور میرا بڑا دل چاہا یہاں رک کے نا میں پکچرز لوں، لیکن یقین مانے میں بالکل ڈیڈ ہونے والی تھی۔ تو خیر بڑا مزے کا موسم تھا، ہم نے اسٹے کیا، تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا اپنی کزنس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ۔ باقی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ بھائی میں ان میرڈ ہوں، اور بھائی کے ساتھ ہم گئے، بھابھی بھی تھی ساتھ میں، تو اچھا خاصا انجوائے کیا۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ بھی ساتھ میں چلتے، تو ان کو میں نے بہت مس کیا۔ باقی چھوٹی سی ہے زندگی، ہنسی خوشی گزارے، دل میں کوئی چیز نہ رکھیں، یقین مانیں نیت صاف رکھنا بھی مطلب آپ کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور یہ چیزیں جو میں کہیں ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے اس کی ورتھ ہوگی کہ نہیں، لیکن یہ کام کی چیزیں ہیں، بندے کے کام ہی آتی ہیں۔ تو خیر امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگے۔ آنے والے ٹائم میں میں روٹین میں آ جاؤں گی اور شیئر کرتی جاؤں گی، اور دھن چیک کریں نا، مزہ آ گیا۔ خیر یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں اچھی لگے تو فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔